میڈم یہ جو کینہ ہے مختلف سٹیجز پہ یہ چلتے چلتے حسد کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور نہ صرف اپنے آپ کو خراب کرتا ہے اور یہ باقی کے معاشرے کو یا گھر سے نکل کے معاشرے کو بھی، اس کی کیا مطلب ان کو گریجولی اگر ہم دیکھتے ہیں تو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے ایک کینے کی سوچ کو جو ہمارے دل کے اندر پنپ رہی ہے؟ اب وہ بڑھتے بڑھتے آگ بھڑک جاتی ہے اور اس طرح سے گھر کے گھر جل جاتے ہیں، پھر معاشرے میں وہ برائی آنی شروع ہو جاتی ہے، اس طرح سے بڑھتے بڑھتے ملک تک چلی جاتی ہے۔ تو یہ اس کو ختم کرنے کے کیا طریقہ کار ہے؟ بات یہ کہ وہ ہے تو برا خیال ہی ابتدا میں، جب بھی یعنی ایک تو اس کی صورت یہ ہے کہ جب کبھی بھی برا خیال ذہن میں آئے اسے محفوظ نہ کریں، ایرر ہے۔ دیکھیں آپ لوگ کمپیوٹرز یوز کرتے ہیں، جب کبھی وائرس آتا ہے پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کو یعنی کمپیوٹر خراب کرنے کی اجازت دیتے ہیں، یا اگر آپ کا بس چلتا ہے تو اینٹی وائرس لگاتے ہیں۔ تو کمپیوٹر کے لیے اینٹی وائرس لگانا چاہے اور زندگی کے لیے کوئی اینٹی وائرس پروگرام ہی نہ ہو، تو جہاں کہیں وائرس ہوگا، جہاں کہیں خرابی کے لیے سلسلہ ہوگا، وہاں خرابی کے خلاف کوشش کرنے کے لیے جو رب تعالیٰ نے پروگرام دیا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہمیں سکھایا، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں برے خیال کو لے کے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ۔ اب جہاں تک دوسری بات ہے کہ اگر کینہ دل کے اندر پروان چڑھ جائے پھر کیا کریں؟ پھر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ میرے دل کے کینے کو دور کر دے، تو اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ سے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ سے ہی امید باندھی جا سکتی ہے۔ اس خرابی کے بعد انسان کے بس میں نہیں رہ جاتا کہ وہ صرف اب خود کوشش کرے یا ارد گرد والے مل کے کوششیں کریں تو کوششیں کامیاب ہو جائیں۔ پھر اس کے لیے رب کے حضور سجدے بھی کرنے ہوں گے، اس کے لیے استغفار بھی کرنی ہوگی، مسلسل مدد مانگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دل کی اس بیماری سے آسانی سے پھر انسان نجات نہیں پا سکتا۔ تو اپنی سوچ کا رخ بدلنے کی ضرورت ہے۔ جی میڈم، مجھے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ آپ کی گفتگو سے ایک چیز تو بہت کھل کے سامنے آئی کہ ہماری سوچ کو ہمیشہ ہمیں اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی آپ کوئی بھی معاملہ ایسا ہو رہا ہو تو اپنی سوچ کو غلط رخ پہ جانے ہی نہ دیا جائے، جی، اور ہمیشہ سے اس کو پازیٹیو، یعنی ہم اگر بینگ اے مسلم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہیں تو ہمیں ہر چیز سے زیادہ اللہ کے حکم کو پریورٹی دینے کی ضرورت ہے، اور سب سے پہلے اپنی سوچ کو پازیٹیو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو الحمدللہ، جزاک اللہ خیر۔ اس کے علاوہ آپ بیٹا کوئی کوشچن کرنا چاہیں؟ یہی میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ مجھے آج پتہ چلا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی غلط امپریشن آ بھی رہا ہے تو اگر میں نے اس امپریشن پہ اپنے آپ کو سوچتی رہی تو یہ خود دراصل میرے لیے نقصان دہ، نہ کہ اس فرد کے لیے جس کے بارے میں میں سوچ رہی ہوں۔ اور یہ پوائنٹ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا کہ ہم لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی انٹرنل فورسز ہوں گی جو آ کے کینہ دور کریں گی۔ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ رسول اللہ کی سنت سے ہم لوگ یعنی کہ دعائیں کر کر پھر سجدہ کر کے استغفار کر کے اس کینے کو دور کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جزاک اللہ خیر۔ اور دوسری بات یہ کہ جیسے یہ جو آپ نے بات کہی، عمومی طور پر سوسائٹی کے افراد اسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اب ہم خراب ہو گئے، اب کوئی آئے اور ہمیں ٹھیک کر جائے۔ دوسرے افراد جتنی بھی کوشش کر لیں، باہر کے افراد کے ٹھیک کرنے سے انسان نے ٹھیک نہیں ہونا، اسے خود ارادہ کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، استغفار کرنی ہے، اور رب سے استعانت طلب کرنی ہے، مدد طلب کرنی ہے۔ اس کے بغیر اندر کی دنیا پھر ٹھیک نہیں ہوتی۔ جیسے ایک بات مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیں اگر کسی سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کسی کے رویے سے ہمیں، کسی کی بات سے ہمارا دل آزردہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں فوراً کچھ پازیٹیو سوچ لینا چاہیے کہ آخر اس میں اچھی باتیں بھی ہیں، ہم وہ سوچ لیں کہ اس میں کیا اچھی آتے ہیں اور کیا اس کا ہمارے ساتھ اچھے سلوک کیا ہیں، ہم ان کو دہرائیں۔ یہ بالکل ایسا امکان ہے، اور یہ بہت اچھا عمدہ طریقہ رہتا ہے کہ انسان دوسرے کی بھلائیاں سوچے، لیکن ایون زیادہ بڑا ری ایکشن بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان پازیٹیو نہ سوچے، پازیٹیو سوچ آ سکتی ہے، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ بات کہی نا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ،
زمانے کی قسم انسان یقیناً خسران میں، نقصان میں، گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے اور جو آپس میں ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو یہ ارد گرد والے افراد اگر ایسے موقع پر کوئی نہ کوئی پازیٹیو چیز سامنے لاتے رہے، جن کے سامنے تذکرہ ہو، خاص طور پر جیسے غیبت کا تو علاج ہی یہی ہے کہ پازیٹیو چیز دوسرے کی ہائی لائٹ کر دیں، سامنے والے کی ذمہ داری ہے، تو اس کی وجہ سے بھی بہت فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایک انسان کہیں اندر تکلیف میں مبتلا بدگمان ہو رہا ہے تو ارد گرد والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس بدگمانی کو دور کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ لیکن بہرحال کینے کے مرض کو دور کرنے کے لیے خود سے ایفرٹ کرنی بہت ضروری ہے، ارادہ کرنا بہت ضروری ہے۔